کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو غلطی انہوں نے کی جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے، اس غلطی کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے 25 مئی کو ہمارے کارکنان کے اوپر تشدد کروایا گیا، بچوں کے اوپر، بوڑھوں کے اوپر، خواتین کے اوپر آنسو گیس پھینکی جا رہی ہے، ربڑ کی گولیاں چلائی جا رہی ہیں، تشدد کیا جا رہا ہے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، شہباز گل کے اوپر تشدد کیا گیا، اعظم سواتی کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالا گیا، 75 سالہ سینیٹر کو، بزرگ کو 45 کے قریب ان کے اوپر ایف آئی آر درج کر دیتے ہیں، ان کی ازواجی زندگی سے متعلق ویڈیو بنا کے ان کے گھر والوں کو بھیج دی جاتی ہے، ارشد شریف کو جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے، صحافیوں کے اوپر ایف آئی آریں شروع ہو جاتی ہیں، صحافیوں کے اوپر گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں، صحافیوں کے اوپر تشدد شروع کر دیا جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کے پاکستان کے مقبول ترین لیڈر 22 کروڑ عوام کی جان، سابقہ وزیر اعظم عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کور اپ شروع کر دیا جاتا ہے، پولیس کسٹڈی میں ویڈیوز بنوائی جاتی ہیں، ڈی پی او کو ہدایات دے کے سی ٹی ڈی کے اندر ویڈیوز بنوائی جاتی ہیں، اس کے بعد اس کو کور اپ شروع کر دیا جاتا ہے، جے آئی ٹی کے جو ممبران ہیں ان کو اپروچز شروع کر دی جاتی ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پاکستان نے دیکھی ہیں، کس طریقے سے پاکستان کے اندر قانون کی حاکمیت کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، جو ظلم ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے، بڑا دل دکھایا ہے، ایک سٹیٹس مین ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہونا چاہیے، جو پاکستان کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا، جو ظلم ہوا، جو بربریت ہوئی، عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، ہماری پارٹی کے اراکین کے اوپر جو ظلم ہوا، جو پاکستان کے اندر صحافیوں کے ساتھ ہوا، اور ارشد شریف کی معاملہ اس سب سے بڑھ کے ان کو شہید کر دیا گیا، ان کی والدہ نے نام بھی لیے ہیں، جو ذمہ داران ہیں ان کے نام بھی انہوں نے لے دیے ہیں۔ تو میں آج ہم یہ مطالبہ سامنے رکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے، جو حقائق ہیں یہ حقائق ہیں، اور ہمیں پتہ ہے ان حقائق کو، ان غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے، اور ریکنسیلیشن کر کے ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، اور اب اور کوئی راستہ نہیں، انتخابات ہونے چاہیے۔ پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی، کل خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی تحلیل کرنے کے لیے اسمبلی بھیج دی جائے گی، 2 دن میں وہ اسمبلی بھی تحلیل ہو جائے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ کل ہم نے اپنی پارٹی کا اہم مشاورتی اجلاس بھی بلایا ہے، جس میں قومی اسمبلی کے متعلق بھی جو لائحہ عمل ہے وہ طے کیا جائے گا، اور اس ٹائم اس ساری صورتحال کے اندر نون لیگ کے اراکین اسمبلی اس کارکردگی کے ساتھ نون لیگ کے اندر رہنا نہیں چاہتے، اور بہت سارے ایسے ان کے اراکین اسمبلی ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، اور اب ہمارے لیے یہ مشکل ہو چکی ہے کہ ان کی ہم نے ایڈجسٹمنٹس ان کی کیسے کریں، کئیوں کو ہمیں معذرت کرنا پڑی ہے، جہاں پر ہمارے اپنے لوگ موجود ہیں کئیوں سے ہمیں معذرت کرنی پڑ رہی ہے، ہم ان کو اپنی پارٹی میں نہیں لے سکتے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ وہ جو نمبرز ہمارے ساتھ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں تو یہ وفاق کی حکومت بھی فارغ ہو جاتی ہے۔ تو لہذا یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو عدم استحکام ہے، اس کے خاتمے کا جو واحد راستہ ہے، وہ واحد راستہ اس وقت عام انتخابات ہیں، جنرل الیکشن ہیں۔ پاکستان کا سوچیں، اپنے ذاتی مفاد کو پیچھے کریں، ذاتی ضد کو پیچھے کریں، ذاتی انا کو پیچھے کریں، اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے اوپر عمل کرتے ہوئے پاکستان کو آگے لے کے چلیں۔ یہ عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ دل کیا ہے، اور ایک پاکستان کے ایک بڑے اسٹیٹس مین لیڈر ہونے کا انہوں نے جو ہے وہ ثبوت دیا ہے، کیونکہ عمران خان کے نزدیک پاکستان کی سالمیت ہے، پاکستان کا مفاد ہے، پاکستان کی ترقی ہے، پاکستان کی مضبوطی ہے، اور پاکستان کی عوام کا مفاد ہے، جس وجہ سے
ہم نے یہ آج مطالبہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا. کے علم میں ہے کہ کبھی الیکشن ہو رہا ہے, کبھی الیکشن نہیں ہو رہا, اور ابھی طرح جس طریقے سے وہاں پر دھاندلی کی گئی ہے, جس طریقے سے وہاں پر آپ کے علم میں ہے کہ نتائج کو ابھی تک روک کے رکھا ہوا ہے, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو جو ہے وہ دھاندلی کے اندر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, اور یہ ناممکن ہے کہ پیپلز پارٹی کسی بھی الیکشن کے اندر جو ہے وہ دھاندلی کے بغیر جو ہے وہ جیت جائے. اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے حقائق ہیں. اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی جو بات ہے, جو اداروں کی میں ابھی آج بات نہیں کرنا چاہتا, میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات بار بار اس وجہ سے دہرا رہا ہوں. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے اوپر جو مظالم ہمارے اوپر ہوئے ہیں, لیکن ہم NRO2 کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. جو کرپشن کے کیسز ہیں, جو انہوں نے اپنی چوری معاف کروائی ہے, اور جو ملک کا 40 سال سے ڈاکے مار کے لوٹ رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا. یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا یہ حصہ نہیں ہے. فاروق حبیب صاحب یہ بتائیے, فاروق حبیب صاحب یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں یا پاکستان میں بات کر رہے ہیں بنانے کی؟ آپ کا خیال ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے گا, اس میں لوگ آئیں گے, دیکھیں اتنا ہائی پاورڈ ہوگا کہ وہ کسی کو بھی بلا سکے گا؟ دیکھیں پریکٹیکلی نہیں لگ رہی آپ کی بات. پاکستان جو ہے یہ بدلا ہوا پاکستان ہے. یہاں پر بہت ساری چیزیں تھیں جو پریکٹیکل نہیں لگتی تھی, لیکن یہ کسی نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ عمران خان اقتدار سے باہر نکلیں گے تو وہ قصہ ماضی بن جائیں گے. لیکن عمران خان نے یہ کہا تھا کہ میں اقتدار سے باہر نکلوں گا تو اور خطرناک ہو جاؤں گا, اور وہ آپ نے دیکھا کہ ان کی جو ہے وہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں, چیخیں نکلی ہوئی ہیں, خوف زدہ ہیں, کانپیں ٹانگ دی ہیں. وہ جو بلاول والی کانپیں ہیں وہ کانپیں ٹانگ دی ہیں ان کی. تو لہذا یہ بدلا ہوا پاکستان ہے. پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو تسلیم کریں اور ریکنسیلیشن کے ذریعے آگے بڑھا جائے, ملک کو مضبوط کریں اور رول آف لا لے کر آئیں. لیکن اس میں ایک چیز میں واضح کرتی چلوں, اس میں جو ہمارے اوپر ذاتی مظالم ہوئے ہیں, سب سے بڑا جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی خان صاحب کے اوپر, ہمارے اوپر جو ویسے FIR اور باقی مظالم ہوئے, لیکن جو کرپشن ہے, یہ جو چوری ہے, اس میں وی ڈونٹ ہیو اینی رائٹ کہ ہم اس کو ریکنسیلیشن کے مد میں لے کے آئیں. ایک مسلم لیگ نون کے مرکزی لیڈر خواجہ آصف نے کلیم کیا ہے کہ ناصر موسیٰ صاحب نے بات کی جاتی ہے کہ وہ آپ کو دیا گیا نام تھا. ناصر موسیٰ صاحب نے کہا کہ میں اس سے باہر. اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ اور دوسرا, یہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات ہم کر رہے ہیں, کیا یہ راستہ ہوگا PTI کے واپس پارلیمنٹ میں جانے کا, یا PTI پارلیمنٹ میں جانے کا طے کر چکی ہے واپس؟ نہیں, دیکھیں جو پارلیمنٹ میں جانے کا معاملہ ہے وہ معاملہ تو کل ظاہری بات ہے ہماری مشاورتی کمیٹی کی میٹنگ ہے, اس میں جو فیصلہ ہوگا سامنے آ جائے گا. یہ رستہ ہے پاکستان کے اندر رول آف لا کو بحال کرنے کا. یہ رستہ ہے پاکستان کے اندر نئے انتخابات کا, اور نئے انتخابات کے ذریعے پاکستان کو دوبارہ جو عدم استحکام ہے, جو ڈوبتی ہوئی معیشت ہے, اس سے بچانے کا. تو لہذا اس وجہ سے ہم نے یہ مطالبہ سامنے رکھا. ناصر گوسا کے حوالے سے جو ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے, اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ وایا کمیونیکیٹ ہو جائے گی گورنر کے. اچھا فاروق بھائی, یہ ایک بات بتائیں کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں اس کا ذمہ دار ایک شخص ہے جو ریٹائر آپ دبئی میں کئی اشاروں میں نظر آتا ہے. چودھری پرویز لاہی صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی آپ تحریک انصاف پر بہت احسانات ہے, انہوں نے اس مقام پر انہوں اقتدار میں لے کے آئے. کیا چودھری پرویز لاہی صاحب غلط کہتے ہیں یا وہ احسانات ہے؟ تو دیکھیں, ان کے ساتھ ہمارے بڑے سن لیں, ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, لہذا میں ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہنا چاہتا. اس کے اوپر بڑی بات ہو چکی ہے. یہ ان کے اپنے ویوز ہیں, ہمارے اپنے ویوز ہیں. چودھری شجاعت صاحب کے MNAs ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم ٹیسٹ کے بعد ان کو پارٹی میں شامل کریں گے. اس طرح کا ٹیسٹ ہوگا. ابھی آپ دیکھیں تو صحیح, اس کے امتحان اور بھی ہیں. اچھا, چودھری شجاعت صاحب نے پرویز لاہی صاحب کی بنیادی رکنیت معطل کی ہے, نوٹس جاری کیا ہے, وضاحت مانگی ہے. کیا کہیں گے, وہ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں یا کہ کے لیے نوٹس بھی گزارا ہوگا؟ نہیں, وہ کہتے ہیں نوٹس میں لیا کھ نہ لیا.